آج بہت اہم فیصلہ آیا ملٹری کورٹس کا، جس میں کہ 60 کے قریب ملزمان کو سزا دی گئی، اور اس میں حسان نیازی بھی شامل ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اور یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں، یہ اس کا ایک خاص تناظر بھی بنتا ہے۔ اس سے پہلے یورپی یونین کی جانب سے، اسی طرح سے امریکہ، برطانیہ کی جانب سے دباؤ پاکستان کے اوپر آیا ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کے اندر فیصلے نہ کرے، کیونکہ یہاں پہ فیئر ٹرائل کا حق جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ فیصلے سنائے گئے ہیں، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ کتنا اہم ہے، اور کیا اس طرح کے اور جو مقدمات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز تک پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں پہنچا جا سکتا، اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ دوسری جانب جو اہم معاملہ ہے وہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی، ہم امریکہ تو نہیں کہیں گے مگر رچرڈ گرینل جو کہ خصوصی ایلچی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، جو ظاہر ہے کہ نئی انتظامیہ اب معرض وجود میں آئے گی اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت امریکہ کی پالیسیز کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ جو خصوصی ایلچی ہے یہ مستقل پاکستان کے خلاف، کبھی یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ٹویٹ کرتے ہیں، کبھی یہ دوسری طریقے سے بات کرتے ہیں، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ باقاعدہ لگتا ہے کہ ایک پوری مہم ہے جو کہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس کا ریفرنس یہ ہے کہ کل خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا، گو کہ ٹویٹ اردو میں تھا۔ آپریشن گولڈ سمتھ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں عمران کے نجات کے لیے پاکستان کے مفاد کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور میڈیا تواتر کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہے۔ یہی انہوں نے بات کی جو کہ خواجہ صاحب نے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہم پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور ہماری اول آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، اس کے بعد یعنی ٹویٹ کیا، اس کے بعد رچرڈ گرینل جو ہے وہ انہوں نے ایڈریس کیا پاکستان کی ایمبیسی کو واشنگٹن میں، اور انہوں نے اس کو کہا کہ ان کو ایکسپلین کریں، بتائیں اس بارے میں۔ اور یہ جو ڈیتھ تھریٹس کی بات کی انہوں نے کہ جو دی جا رہی ہیں، خاص کر کے انہوں نے مینشن کیا اس کے اندر گولڈ سمتھ فیملی کے حوالے سے یا آپریشن گولڈ سمتھ کا ریفرنس دیا، اور منسٹر آف ڈیفنس کو کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اٹس ریکلیس۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یو ایس جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ پاکستان کو ایڈ فراہم کرتے ہیں، اور انہوں نے ٹیگ کس کو کیا، یو ایس ایڈ کو اور آئی ایم ایف کو۔ اب یہ بہت اہم معاملہ ہے، کیا یہ دباؤ پاکستان کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ یہ جو ٹویٹس ہیں یہ محض ٹویٹس ہیں جو کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں، دوسرے پاکستان کے اوپر نیوکلیئر پروگرام کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو آئی ایم ایف کو ٹیگ کر رہے ہیں اور ایڈ کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ نئی انتظامیہ جو ہوگی یہ اس کی پالیسی ہوگی ٹرمپ انتظامیہ کی؟ اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ پھر عمران خان صاحب کی آج مذاکراتی کمیٹی سے میٹنگ ہوئی ہے، اس مذاکراتی کمیٹی میں انہوں نے دو بہت اہم باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ڈیل کی آفر ہوئی تھی، ان کو رہا کرنے کے حوالے سے ان کو نظر بند کرنے کے لیے کہا گیا تھا، مگر انہوں نے اس ڈیل کو مسترد کر دیا۔ کیا یہ واقعی ڈیل کی آفر ان کو ہوئی تھی؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی معیشت کے اوپر عمران خان صاحب نے، جو کہ بہت اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کی معیشت پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ بہرحال اور بھی بہت کچھ ہوا جس پہ ہم جانیں گے کہ یہ 31 جنوری تک کی جو بات ہے یہ کیسے ہوئی، کیا مذاکرات وائنڈ اپ ہو سکتے ہیں تب تک، یا نئی شرط ہے، شرائط کیا ہے، عمران خان صاحب کا موڈ کیسا تھا، وہ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے معیشت کی کیسے بات کی، ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے۔ اور